اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلموں کو اپنا گھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں اللہ الصمد یا سلام کا باموکل چلہ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ 41 دن کے اندر اس کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کے بہت سارے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے اندر جو کامیابی آپ کو ملے گی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر پائیں گے۔ جس قسم کا آپ کا کام پھنسا ہوا ہے، چاہے شادی کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے یا عملیات کے اندر آپ مضبوطی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی رب تعالی وہ کامیابیاں بھی آپ کو عطا فرما دے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے لیے آپ کو حصار کا عمل کیا ہوا ضروری ہے۔ اگر آپ حصار کا عمل نہیں کر کے بیٹھیں گے اس کے اندر نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ میں جیسے ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ حصار کا عمل نہیں کرتے اس وقت جب نوری مخلوق یا دوسرے جنات حضرات یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں، پھر بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ عمل آپ نے نوچندی سے شروع کرنا ہے اور 41 دن یہ آپ کا عمل چلے گا۔ جو خواتین اس کو کرنا چاہیں گی تو وہ اس کی تعداد کو بڑھا دیں گی۔ اس کے بعد جب آپ اس کی تعداد بڑھائیں گے تو یہ عمل آپ 21 دن کے اندر بھی اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو تقسیم کر دیں گے۔ اس کی جو تعداد ہے 3,36,200 مرتبہ ہے۔ یہ آپ نے یہ لفظ پڑھنے اللہ الصمد یا سلام دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے۔ نوچندی کے جمعرات سے آپ نے کوئی بھی چیز صدقے کے طور پر استعمال کرنی ہے، بچوں کے اندر میٹھی چیز تقسیم کر دیں، وہ سب سے بہتر ہے، لیکن حصار کا عمل کیا ہوا بہت زیادہ لازمی ہے۔ اگر حصار نہیں کریں گے تو یقیناً آپ اس کے اندر نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے اندر سفید کپڑوں کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو احرام مل جاتا ہے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ لوازمات کا خیال بھی نہیں، اس کے اندر پرہیز کا بھی اتنا مسئلہ نہیں۔ آپ بازار کے کھانے بھی کھا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، رشتہ داروں کے غم وغیرہ میں، شادی وغیرہ میں بھی جا سکتے ہیں، بازار کے اندر بھی کوئی آپ کا کام ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ حصار کا عمل آپ نے کر لینا ہے۔ حصار کے عمل کے بعد آپ نے نوچندی کا انتظار کرنا ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے آپ نے صدقے کی کوئی بھی میٹھی چیز بچوں کے اندر تقسیم کرنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں یا پھر آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں، لیکن جب بھی آپ اس ٹائم کو اٹھیں وہی ٹائم آپ اس کا رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ رات کو 2 بجے اٹھ کے اس عمل کو کرتے ہیں، پھر وہ 2 بجے ہی کنٹینیو آپ اس کو رکھیں گے، اس کے اندر کبھی 3 بجے کبھی 4 بجے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب آپ نماز عشاء کے بعد وہ کریں گے تو اس میں نماز کا جو اوقات ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر فرق نہیں آتا۔ عشاء کی نماز جب آپ کے محلے میں ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں گے۔ جو خواتین ہیں تو وہ گھر کے اندر ٹائم ٹیبل کی پابندی کر لیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے کمرے کے اندر خوبصورت آپ خوشبو ڈالیں، اس کے اندر عود کی دھونی بھی دے سکتے ہیں آپ، یا اگربتیاں آپ کے پاس ہیں اس کا بھی آپ دھواں دے سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی اچھا سا پرفیوم یا کوئی بھی عطر آپ تھوڑا سا پانی کے اندر ڈال کے تو اوپر دیواروں کے اوپر چھڑکا دیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ساری برکت ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح جیسے میں کہتا ہوں 4 چیزیں آپ اس کے اندر استعمال کیا کریں۔ جو بھی آپ عمل کرنا چاہیں، جتنے میرے عمل ہوتے ہیں، میں 4 چیزوں کے اوپر کیوں فوکس دیتا ہوں، میں نے اس کے اندر بہت زیادہ محنت کی ہے، تجربے کیے ہیں اور بہت زیادہ اس کو آزمایا ہے۔ ان عملوں کو جتنی بھی میں نے زکاتیں نکالی ہیں تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں بیسیکل جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک تیل ہوتا ہے، نمک ہوتا ہے، پانی اور چینی ہوتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں، اس کے اندر سارے علاج آپ کے آ جاتے ہیں۔ کینسر تک کے جو مرض ہیں وہ بھی آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے کمرے کو بند کر لینا ہے۔ کمرے کو بند کرنے کے بعد آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بچہ کوئی بڑا آپ کے کمرے کی طرف نہ آئے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو پہلے آپ نے حصار کا عمل کرنا ہے، جیسے کہ میں بتاتا ہوں 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ چھری کے اوپر دم کر کے اپنی چاروں طرف آپ گھما لیں گے۔ گھمانے کے بعد وہ آپ کا حصار لگ جائے گا۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ ضرور پڑھیں گے۔ 1 دفعہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اللہ الصمد یا سلام، اللہ الصمد یا سلام۔ اگر آپ 41 دن کے اندر اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کی تعداد 8,200 مرتبہ 8200 مرتبہ بنے گی۔ تو اسی طرح اگر آپ اس کو 21 دن کے اندر کرنا چاہیں گے تو 16,400 اس کی تعداد بن جائے گی 21 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی۔
اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس کے اندر کسی سے بات نہیں کرنی۔ اس کے اندر بعض اوقات مخلوق بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنا آپ اس کو سرے سے لے کے بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کی مخلوق آپ کے اوپر فدا ہو جاتی ہے۔ اس کے دو طریقے ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو آپ بالکل دل کے اندر پڑھیں اللہ الصمد یا سلام، مطلب آنکھیں آپ کی کھلی ہوئی ہوں اور آپ نے اکڑ کے بیٹھنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چلہ جب بھی آپ کر رہے ہوں، زکوٰۃ نکال رہے ہوں، تو اس کے اندر آپ کی آنکھیں یوں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی آپ کے سامنے منظر پیش ہو اور آپ اس سے ڈر جائیں۔ جب آپ ایکٹیو ہو کے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ نہیں ڈرتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر میں ایک ویڈیو بناؤں گا احرام کے ساتھ کہ آپ چلے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں، چلہ کشی کے لیے جگہ کیسی ہونی چاہیے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ویڈیو میں جیسے مجھے ٹائم ملے گا تو وہ میں بنا دوں گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ نے جب اس کو پڑھنا ہے، تیل، پانی، چینی اور نمک کے اوپر آپ نے دم کرتے رہنا ہے۔ پھر جو بھی مریض آئے تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کی شادی کا مسئلہ ہے تو وہ صرف آپ چینی رکھیں گی، بچیاں ہیں یا بچے ہیں تو وہ چینی آپ نے 11 دن تک آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی شادی کی جو بندش ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن عمل آپ نے 41 دن کرنا ہے یا 21 دن کرنا ہے، اس سے کم نہیں کریں۔ ہاں، اس سے کم وہ لوگ کر سکتے ہیں جو پہلے سے عامل ہیں۔ میری ہر طرف سے اس کی اجازت ہے، مجھے فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ 41 دن کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے، پھر روزانہ آپ 313 مرتبہ اس عمل کو دہراتے رہیں گے، اس کی تسبیح پڑھتے رہیں گے، جو بھی آپ کو ٹائم ملے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا تو آپ 1 سال تک اس کے عامل رہیں گے۔ 1 سال کے بعد پھر آپ اس عمل کو دوبارہ دہرا دیں گے۔ اگر آپ اس کے اندر ناغہ نہیں کرتے، مطلب جیسے 313 اس کو آپ روزانہ پڑھتے ہیں اور ایک ہی ٹائم کے اندر پڑھتے ہیں، تو پھر آپ اس کے کافی عرصے تک اس کے عامل رہیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی تک اگر آپ اس کو صحیح توجہ سے 313 مرتبہ جو اس کی تسبیح ہوگی، اگر آپ اس کو روزانہ روٹین میں ایک ہی ٹائم میں پڑھیں گے، چاہے آپ کے گھر میں ماتم ہو، فوتگی ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کا ٹائم قضا نہیں کریں گے۔ میں نے ایسے عاملین کو دیکھا ہے جن کے گھر سے جنازے بھی نکلتے ہیں تو وہ اپنا عمل قضا نہیں کرتے، تو تبھی مزہ آتا ہے۔ اسی طرح اکثر جو میرے شاگرد ہوتے ہیں، بچی ہوتی ہیں، جب وہ چھٹیاں کرتے ہیں تو اس وقت وہ عمل ان کا باطل ہو جاتا ہے۔ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آپ عمل کرتے ہیں، اگر آپ نے 13-14 سال بھی ایک عمل پڑھا ہے تو آپ ایک چھٹی بھی کرتے ہیں تو وہ یوں سمجھو کہ وہ اس کا عمل باطل ہو گیا، وہ عمل ختم ہو چکا ہے، آپ پھر اس کو محنت کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اس وجہ سے عاملین جو ہوتے ہیں، اکثر لوگ عملیات کے اندر قابو اور اسی طرح مضبوط نہیں ہوتے، تو اسی کے ساتھ آپ نے بس رزق حلال کی کوشش کرنی ہے، حرام سے بچنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ اس کے عامل بن جائیں گے، کسی مریضوں کا آپ علاج کریں گے تو آپ ان کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ آپ کی فیس نارمل جو دے سکتے ہیں تو آپ ان سے لے لیجیے گا، ورنہ آپ ان کا علاج فی سبیل اللہ بھی کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو مقام بھی دیں گے، برکتیں بھی دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ کوشش کیا کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر صدقے کا آپ جو بھی ہے اس کا بندوبست کیا کریں۔ اپنی چھت کے اوپر روٹیوں کے ٹکڑے ہیں یا کسی ملنگ فقیر کو آپ 1-2 روٹیاں سالن کے ساتھ کھلا دیں گے تو بہت زبردست اس کا رزلٹ ملے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہیں، میری طرف سے عام اجازت بھی ہے، اللہ رب العزت ان کو کامیابیوں سے نوازے، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ بس اگر کوئی بات اس کے اندر رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے ضرور واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ضماد پارا خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔